السلام علیکم۔ پتہ ہے کیا؟ جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی اور اب آگے جینا ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے کیا؟ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے نا، تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، تو اس لیے اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے تو یہ زندگی جینی ہے نا۔ زندگی ختم تو نہیں ہوئی، کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے، اس میں تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگو اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھنا تم رحمان کو رحیم پاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہم روک کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے، تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں تو خود اللہ فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا بھی اور جواب بھی ضرور دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لے تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور مکمل یقین کے ساتھ صبر کرنا۔ جب تم صبر کرو گے نا، تو راستے تو خود تمہارا رب بنائے گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان لوگوں کی جگہ اپنے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے تم ان گلاب کے طلبگار ہو، اور اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لے تو بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بات انسان نہیں جانتا، بلکہ یہ بات تو اللہ جانتا ہے، اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا کرو۔ اور جس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس پر بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، وہ تم بھی تمہارے چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ جانتے ہو، جب کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو دراصل وہ آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک سبق چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ صرف ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سکھا سکیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے قابل نہیں تھے۔
اللہ نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہمیشہ آپ کا رہے گا۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوتے، اور جو آپ کے نصیب میں ہیں وہ کسی بھی حال میں آپ تک پہنچ کر رہیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جب کہ وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اور جان لو کبھی بھی کسی کے جانے پر خود کو کمزور مت سمجھیں۔ جو چلا گیا وہ آپ کے قابل نہیں تھا، اور جو آپ کے قابل ہوگا وہ اللہ کے حکم سے آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اپنی قدر کریں، خود کو مضبوط کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ زندگی میں ہر شخص ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہمیں سکھانے، آزمانے اور ہمیں بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں۔ جو چلا گیا وہ دراصل آپ کی زندگی سے نکالا نہیں گیا، بلکہ آپ کی بہتری کے لیے ہٹایا گیا ہے۔ اللہ کو آپ کے نصیب کا بہترین علم ہے، اور وہ کبھی کسی کو بلا وجہ آپ کی زندگی سے نہیں نکالتا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب ہم کسی چیز کے کھونے پر روتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ ہمارے لیے اس سے بہتر کیا لکھ چکا ہے۔ اپنی قدر کریں، کیونکہ آپ کی خوشی کسی اور کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں چلتی۔ اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو آپ کو کامیاب بنا سکیں۔ ماضی میں رہنے کے بجائے مستقبل کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، رکنے کا نام نہیں ہے۔ جو گیا وہ ماضی ہے، جو آیا وہ حال ہے، اور جو آنے والا ہے وہ آپ کا مستقبل ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ کریں، خود کو سنواریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کبھی کسی اور کا نہیں ہوگا، اور جو کسی اور کے نصیب میں ہے وہ کبھی آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ مضبوط ہیں اور اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔